المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يختص برحمته من يشاء صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بمصطفى برساں خیش را بمصطفى برساں خیش را کہ دیں ہم اوست اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہ بیست ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست بحر و بر در گوشہ دامان اوست. برادران اسلام، گزشتہ جمعۃ المبارک ہم نے حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال قلندر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے قرآن حکیم کے تعلق کے بارے میں بات کی تھی. آج ہم حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے عشق رسالت سے عشق رسالت کے عنوان پہ بات کرنی ہے، اور وہ بھی مقرر کے طور پر بار بار آتی ہیں، اور کوشش میں یہ کروں گا کہ جو باتیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں وہ کم سے کم ریپیٹ ہو. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ مسلمانوں نے اور خصوصاً پاکستان نے یا حکومت پاکستان نے حضرت علامہ محمد اقبال سے وفا نہیں کی. صرف ان کا نہ قائد اعظم سے کوئی تعلق ہے نہ علامہ، ان کا اپنے مفادات سے تعلق ہے. ایون کے عوام سے بھی کوئی تعلق نہیں، ملک سے بھی کوئی تعلق، صرف اپنے مفادات. پوری ان کی قانون سازی ہو، ان کا ہر عمل اپنے مفادات، ان کا کتب مفاد ہے. اس لیے ان سے کوئی خیر کی توقع فضول ہے. جو کرنا ہے کسی نے آپ ہی کرنا ہے. حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ہمیں ان سے عشق ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ خود فرماتے ہیں کہ دل بمحبوب حجازی بستائیں زی سبب با یک دیگر پیوستائیں. حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنا دل
محبوب حجازی سے وابستہ کر لیا ہے. ہم نے اپنے دل کو رسول اللہ کے قدموں میں ڈال دیا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہر مسلمان کا دل سرکار کے قدموں میں ہے، سرکار کی محبت سے وابستہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم تمام مسلمان ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، کیونکہ ہم سارے کرتے حضور سے پیار. ہم سب کا رشتہ حضور سے، اس لیے ہم سب آپس میں بھی ذی سبب با یک دیگر پیوستہ ہیں. ہم تمام مسلمان، کوئی گورا، کوئی کالا، کوئی مشرقی، کوئی مغربی، کوئی عربی، کوئی اجمی، کوئی حبشی، کوئی مغربی، ہم آپس میں ایسے پیوست ہیں. ہماری قومیتوں کے رشتے ٹوٹ سکتے ہیں، سرکار کی محبت والا رشتہ کوئی روم سے ہے، کوئی حبش سے ہے، کوئی مکے سے ہے، کوئی مدینے سے ہے، کوئی عجم سے ہے، کوئی عرب سے ہے، رشتہ ہر نبی کے سبب سے ہے. اور یہ رشتہ اٹوٹ انگ ہے. اٹوٹ انگ سمجھتے ہیں؟ اٹوٹ کا مطلب ہے ان ٹوٹ، نہ ٹوٹن والا رشتہ. یہ علامہ صاحب نے خود فرمایا. تو اس لیے علامہ کو حضور سے پیار ہے، ہمیں علامہ سے پیار ہے. کیونکہ یار بھی پیارا ہوتا ہے، یار کا یار بھی پیارا ہوتا ہے. وہ عربی زبان میں اشعار ہیں کہ کسی نے مجنوں کو دیکھا، وہ کبھی اس دیوار کو چومے، کبھی اس دیوار کو چومے، دیواروں کو چومتا پھرتا ہے دیوانہ. تو کسی نے آ کے کہا اوے پاگل، یہ دیواروں کو کیوں چوم رہا ہے؟ اس نے کہا وما حب الدیار شغفنا قلبی ولیکن حب من سکن الدیار. اس نے کہا تمہیں لگتا ہے کہ مجھے پیار ہوا دیوار سے، مجھے اصل میں پیار اس لیے ہوا دیوار سے کہ یہ لگی ہوئی ہے میرے یار سے. تم تک رہے ہو اروار سے، میں دیکھ رہا ہوں پار سے. مجھے نہیں ہے پیار دیوار سے، مجھے تو ہے پیار اندر والے یار سے. اس لیے ہمیں وہ پیارے ہیں، اس لیے کہ انہیں وہ پیارے ہیں. حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ، ایک بات جو میرے لیے، آپ کے لیے، میرے بچوں کے لیے، سب کے لیے سبق ہے کہ علامہ کو علامہ بنانے والے، علامہ کو اس راہ پر لگانے والے، اصل محسن وہ ہوتا ہے جو آپ کے دل کے چولہے میں محبت کی چنگاری رکھ دے. اصل کون ہوتا ہے؟ اصل وہ ہوتا ہے. آگے جتنے ملتے رہیں گے وہ بھی ٹھیک ہیں. اصل بندہ وہ ہوتا ہے جو آپ کا ایرا، آپ کا فاؤنڈیشن سیدھا کر دے، اگے جیڑا مستری لگ جائے. تو وہ جس نے ایرا رکھا تھا اس کا نام تھا حضرت علامہ سید میر حسن. کون تھا؟ سید میر حسن رحمت اللہ علیہ. ان سے بھی پہلے تھے غلام حسین. پہلے استاد کون تھے؟ مسجد میں مکتب تھا، وہاں علامہ اقبال پڑھتے تھے. اس استاد کا نام تھا غلام حسین. سے اٹھے تو غلام حسن کے پاس آ گئے، رہے حسن حسین کے پاس ہی.
اس لیے ساری عمر حسن حسین کا سایہ اقبال کے سر سے نہیں گیا. اس کو حسن اتفاق کہیں، جو کچھ آپ کا دل کرے. پہلے استاد غلام حسین، یہ بھی یاد کرنے والی گلاں ہوندیاں. علامہ دے استاداں دا نام کی غلام حسین. غلام حسین کے پاس پڑھتے تھے علامہ میر حسن. ان کو اس وقت کہتے تھے مولوی غلام حسین اور مولوی میر حسن. یہ مطلب ہے کہ اقبال نو بھی اتھے تکر پہنچان والے کوئی ڈاکٹر نہیں، مولوی نے، جنہیں حقیر سمجھ کے بجھا دیا تو نے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. اقبال پروفیسران دی پیداوار نہیں، اقبال مولویاں دی پیداوار ہے. یہ مطلب ہے مولوی جیتے پہلی اٹ رکھی اتھے اقبال آندے نے، تے جیتے تساں اٹ رکھی اتھے بڑے بڑے دلال آندے نے، جڑے ملک نو کھا جاندے نے یا ملک نو کھواندے نے، قوماں دی عزتاں برباد کرواندے نے. او تواڈی پیداوار ہے. جڑے کائنات وچ قوماں دے نقشے بدل دیندے نے، وہ ساڈی پیداوار. تو حضرت علامہ اقبال کے استاد مولوی غلام حسین صاحب کے پاس مسجد کے مکتب مدرسے میں علامہ پڑھ رہے تھے. علامہ مولانا میر حسن صاحب گئے، دیکھا اپنے یار کے مدرسے میں ایک بچہ. بچے تو بہت سارے تھے، ان پہ جب نظر پڑی، اسی لیے کہتے ہیں کہ دلے بینا بھی کر، بلکہ علامہ کہتے ہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں دلے بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. یہ جو ماتھے والی آنکھ ہے یہ اروار دیکھتی ہے، یہ جو دل والی آنکھ ہے یہ پار دیکھتی ہے. سید میر حسن سید زادے تھے، مولانا تھے، اور انہوں نے 14 سال کی عمر میں قرآن بھی حفظ کر لیا تھا، پورے عالم بھی بن گئے تھے. کون؟ علامہ. اس کا مطلب ہے قدرت پورا پلان کرتی ہے. یہ پلاننگ ہے نا کہ استاد وہ بنا جس نے پہلے قرآن مجید بھی حفظ کیا، پورا علم دین بھی حاصل کیا، اور علامہ بن گئے عمر ساڑھی 13-14 سال. یہ ہیں حضرت علامہ سید میر حسن. اب میر حسن خود ڈھونڈ کے لائے اقبال کو. شیخ نور محمد صاحب کو کہا پتر میرے کول بھیج، میں نو پڑھایا کرس. اب آپ پہلے مسجد کے امام تھے سید میر حسن. تسی یہ نہ آکھنا جی اقبال دی گل کرنی سی تے میر حسن دی، تے اقبال دے سجے کبے جیڑے ہوندے نے ساریاں نہیں کرنی، تے تسی بھی جے انہاں نال لگ گئے تواڈی بھی کرنی ہے. تو علامہ صاحب کے استاد محترم حضرت سید میر حسن پہلے مسجد کی امامت کے بعد سکاچ مشن جو سکول تھا اس میں استاد بھرتی ہوئے فارسی کے، 10 روپے تنخواہ پہ. عمر اتنی چھوٹی تھی، گئے نا، پادری تھا آگے اس کا سربراہ مشن سکول کا. اس نے پہلے ٹیسٹ لیا، استاد پکے پیڑے نکلے، کہنے لگا کہ تجھے 15 روپے دیں گے. لیکن پوچھا کہ تو پہلے کتنے پڑھایا؟ انہیں آکے نویں آیا. انہیں آکے پھر 10 روپے دے وہاں. تیرے پاس تجربہ نہیں ہے نا، 14 سال کا استاد رکھ رہے ہیں، تو تجھے کتنا روپے دیں گے؟ 10 روپے. وہ کہتے ہم خوش ہو گئے 10 روپے پہ. تو حضرت میر حسن نے اقبال کو ایسا تراشا، ہیرے کو ہیرا بنا دیا. اللہ اکبر. پھر علامہ کے اوپر نقش کتنے گہرے تھے حضرت سید میر حسن کے، مولوی میر حسن کے نقش کتنے گہرے تھے.
علامہ نے غالباً سید وحید الدین کو بتایا، کہا برگساں اور بڑے بڑے مسولینی جیسے ڈکٹیٹر بادشاہ، میں دنیا کے بڑے سے بڑے بندے سے ملا ہوں، میرا نہ دل کانپا، نہ پاؤں میں کوئی زلزلہ آیا، نہ ماتھے پہ پسینہ آیا، بے تکان میں نے باتیں کی، لیکن وہ کہتے سمجھ نہیں آتی، مولوی صاحب دے سامنے میری زبان ہی نہیں کھل دی، جرت ہی نہیں پیندی، اور تے اور ساری دنیا دے اگے شاعری دے ڈنکے بجانا، اتھے میں شعر بھی نہیں آکھ سکتا۔ ایک دن ایک شعر کہا نہیں ہو گیا تھا۔ یہ بھی لطیفہ ہے، لطیفہ بھی ہے تے لطیف بھی ہے، سبق بھی ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں لاہور سے گیا سیالکوٹ، استاد صاحب مل گئے، استاد صاحب کا ایک عزیز بچہ تھا، اس کا نام احسان تھا، لیکن وجود اس کا ذرا صحت مند تھا، تو استاد جی نے مجھے کہا چل اقبال انہوں چک دارا، چکتے گھر چھڑا، او میں چکیا تے بچہ بھاری، میں چکیا تے بچہ بھاری، میں اس کو کچھ دور تک اٹھا کے لے چلا، استاد صاحب آگے تھے، اب مجھ سے ظاہر ہے وہ بھار اٹھایا نہیں جا رہا تھا، استاد اپنی رفتار میں تھے، میں کچھ دور تک جا کے ایک تھڑے پہ میں نے اس کو بٹھا دی، میں نے کہا سانس لے لوں پھر اٹھاتا ہوں، استاد صاحب آگے جا کے پیچھے تکنے لگے، وہ اقبال، وہ سرکار اچھا میں سمجھ گیا، استادوں نے لفظ کہا کہ اس کی برداشت لگتا ہے کہ دشواری ہے، ذرا اوکھا سا لفظ ہے نا، بھاری لفظ، اس کی یعنی اس کا اٹھانا لگتا ہے تیرے لیے دشواری ہے، اور دن میرے منہ سے نکل گیا سرکار آپ کا احسان بھی بڑا بھاری ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اے لفظانہ لفظ رلانا اے ہر کے میں دا کم نہیں، یا اقبال دا کم ہے یا اقبالیاں دا کم ہے، اے بھی ہر نتو خیرے دا کم نہیں۔ انہوں نے کہا کہ لگتا ہے اس کی برداشت دشواری ہے، وہ کہتے میرے منہ سے میری شاعری جاگ اٹھی، میں نے کہا آپ کا احسان بھی بڑا، تو استاد ہنس پڑے، کہنے لگے تو شعر کیا کرے، جی میں منہ ہی نکل گیا۔ یہی وہ حضرت سید میر حسن ہیں کہ ایک دن علامہ صاحب کی عادت تھی، یہاں جب ظاہر کالج کا ماحول تھا لاہور کا کچھ اور، سیالکوٹ جاتے تو وہی اپنی دھوتی کس لیتے، اوپر کرتا شرتا پہن لیتے، تلے والا چمکیلا جوتا کھسا پہن لینا، اور ان کا ایک یار تھا پتہ نہیں رحمہ پتہ نہیں کیا نام تھا، اس کی دکان پہ جا کے حکا پڑا ہونا، حکے کی نئے منہ میں لے کے پھر اپنی پرانی وہ یادیں تازہ کرنا، ایک دن حکے کا وہ نئے منہ میں اور ایک تلے والا جوتا زمین پہ نیچے اوپر پاؤں رکھ کے اقبال صاحب جڑے ہوئے، اچانک مولوی میر حسن صاحب آ گئے۔ اب مولوی میر حسن صاحب پہ نگاہ پڑتے ہی، آج کل کا شاگرد ہوتا تو پہلے تے پچھاننا ہی نہیں سی، یہ جو ہزار استاد آج ہمڑ خیر ہے، لیکن وہ حیا کا زمانہ تھا، شرم کا زمانہ تھا، دین دھرم کا زمانہ تھا، اللہ کے کرم کا زمانہ تھا، بے شرم نہیں تھی مخلوق، شرم والی تھی، بے حیائی نے ابھی دروازے پہ دستک نہیں دی تھی، حیا تھا شاگردوں میں، کمال تھا استادوں میں، تو کہتے ہیں تکتے ہی استادوں کو سلام کرنے کے لیے یا استادوں نے اشارہ کیا، میں فوراً جو دوڑا تو وہ ایک پاؤں سے وہ تلے والا چمکیلا کھسا رہ گیا، پھر رہ گیا، میں استادوں کے پیچھے چلتا چلتا ان کو دروازے تک چھوڑ کے آیا، ایک پاؤں میں جوتا ہے ایک میں نہیں ہے، صرف استادوں کے ادب کی وجہ سے مجھے اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میں جوتا پہلے پہن۔ علم اصل چیز نہیں ہے، علم میں ادب ہے،
اگر علم میں ادب شامل ہو گیا انسان انسان ہے، اگر علم میں ادب نہیں ہے تو کھوتے اور انسان میں کوئی فرق، گدھے اور انسان میں ذرا سخت لفظ بول رہا ہوں تاکہ ہو سکتا ہے اس طرح اثر ہو جائے۔ ایک گدھے میں اور آدمی میں، چاہے وہ کالج سے پی ایچ ڈی کر کے نکل آئے، مولانا صاحب بن کے آ جائے، ادب ہے تو عالم ہے، ادب ہے تو ڈاکٹر ہے، ادب ہے تو انسان ہے، ادب نہیں ہے تو یہ کھوتے سے بدتر ہے۔ علامہ اقبال ادب سے بنا ہے۔ اب ایک بات اور بھی آ گئی، حضرت سید میر حسن جب گورنر پنجاب میگلیکن پتہ نہیں کیا نام تھا، اس نے علامہ اقبال سے مشورہ کیا کہ آج کل ہم کسی چوٹی کے عالم کو شمس العلماء کے لیے منتخب کرنا چاہتے ہیں، اور میں مشورے کر رہا ہوں اہل علم سے، آپ سے بھی مشورہ کرنا ہے کہ شمس العلماء، علماء کا سورج، کس کو یہ لقب جچتا ہے، کس کے اوپر یہ لقب فٹ آتا ہے، یہ تاج کس کے سر پہ فٹ آتا ہے؟ علامہ صاحب نے، اب ذرا سنیں شاگرد کیسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں۔ علامہ صاحب نے کہا مجھ سے اگر مشورہ کرنا ہے مشورہ دوں گا، لیکن میرے مشورے دینے کے بعد آپ پھر کسی اور کا نام نہیں لیں گے۔ کیا مان ہے علامہ کو! یہاں سارے مولوی پیر کٹھے کر کے گورنر دے اگے بٹھا دیو، انج بیٹھے ہوں جی میں پیر دے کے نہیں ویکھیا تسی کدے۔ اسلام آباد دا بس ٹکٹ دے دیو تے روٹی کھوا دیو، ہو گئے سارے ہی فارغ۔ پھر وہی بولتے ہیں جو وہ بلواتے ہیں، وہی نوالے چبے ہوئے چباتے ہیں جو وہ کھا کے انہیں کھلا۔ یہ ہے بے بسی، بے حسی اور غلامی کا عالم۔ اقبال غلام ملک میں آزاد فرد تھے، غلامی کے دور میں اتنی آزادی والا آدمی گورنر کو کہہ رہا ہے جیڑے ویلے میں نہ پیش کر دیتا نا پھر تو نہ ہو اور کسے دا نہیں لینا۔ انہیں آکھا بان دیتا جے کے، انہیں آکھا چلو وعدہ رہا، جو آپ نام دیں گے وہ نام فائنل۔ علامہ نے کہا مولوی سید میر حسن، آگے گورنر پنجاب نے کہا، اس نے کہا یہ نہ ہی میں پہلی واری پہ سن لوں، میں نہ ہی پہلی واری سنیا ہے تو تسی آدھو انہوں شمس العلماء، ان کی کوئی کتاب، کوئی تصنیف، کوئی کارنامہ؟ علامہ نے کہا کوئی بھی نہیں۔ انہیں آکھیا پھر ایمیں تسی کوئی کتاب ان کی، کوئی کارنامہ، کوئی ان کا؟ انہوں نے کہا اقبال زندہ کتاب آپ کے سامنے ہے، میں اسی سید مولوی میر حسن کی کتاب ہوں۔ آگے ہمت نہیں ہو سکی اس عقل کے بادشاہ کی کہ کوئی دلیل دیتا، جے تو او دی کتاب تے پھر بے حساب۔ پھر اے دیتے کیڑا تکرار، جب حضرت علامہ شمس العلماء سید میر حسن کا نام فائنل ہوا، واہ شاگرد کیا کمال ہے، رشک آتا ہے، استاد بھی ہو تو اقبال جیسا، شاگرد بھی ہو تو اقبال جیسا۔ علامہ نے ایک اور شرط رکھ دی، انہوں نے کہا جی جب آپ یہ تمغے بانٹیں گے سارے نواب شہزادے آئیں گے، میرے استاد صاحب نہیں آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کمال نہیں ہو گیا، اتنا وڈا تمغہ اساں دینا ہے؟ ایک گھسے پٹے تمغے جڑے ٹکے دے بھی نہیں سن، زرداری ہونی ونڈے سے نہیں سمجھے؟ میں ایستا آگرہ کی دیکھ دے پتہ ہی نہیں لگا، یہ جڑے ٹیشو پیپر ورگے بھی نہیں سن، یہ جڑے ونڈے انہوں نے اپنے چاچے مامے نو جن نے جوتی پالش کی تینوں تمغہ دے دے۔
تے لین گئے نے سارے لائناں وچ لگ کے کہ نہیں وڈے وڈے سارے دے سارے مولوی پیر فقیر چودھری راجے خاجے جٹ بٹ سارے لائن وچ لگے نے تمغے کون ونڈ رہا ہے زرداری کیا اس قوم کا اسے روئیں پیٹے ماتم کرے اس قوم کا کیا کرے ہائے دل کو پیٹوں کہ روؤں جگر کو میں مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو اتنی سی یہ تمغے جس کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے اس کے لیے لوگ لینوں میں لگے ہیں اقبال نے کہا میرے استاد محترم دور غلامی غلام قوم کا آدمی لیکن اتنا ٹیڑھا ہے اتنی اس کو اپنے اوپر مان ہے میرے استاد نہیں آئیں گے کہا تمغہ لینے بھی نہیں آئیں گے کہا میرے استاد کو یہ تکلیف نہ دی جائے آئے آئے میرے استاد کو کتنے ہزار کلومیٹر ہے سیالکوٹ اور لاہور اب بھی اور تب بھی اب گھنٹہ لگتا ہے تب 2.5 گھنٹے لگتے ہوں گے میرے استاد کو یہ تکلیف نہ دی جائے یہ تمغہ ان کے دروازے تک پہنچایا جائے پتر ہوئے تھے انجدہ شگرد ہوئے تھے انجدہ یہ اقبال نہ بنتا تو کیا بنتا سبحان اللہ حضرت علامہ سید میر حسن سبحان اللہ کیا وہ بھی کیا کردار کا آدمی تھا جس نے پالش کر کر کے شیخاں دے منڈے نو مفکر اسلام بنا دیا ساری محنت تو انہی کی تھی اسی لیے وہ کہتے تھے کہ میرے استاد کی دنیا میں کوئی مثال نہیں دنیا کے بڑے سے بڑے آدمی سے مل کے پھر بھی اقبال کی نظر ٹکی حضرت کسی کا شعر ہے پیر نصیر الدین رحمت اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے 1000 مجمعیں خوبان ماہرو ہوگا 1000 مجمع یہ ہن ایک ایک لفظ سے تسی غور کرنا ہے انہوں لسی سمجھ کے نہیں پی جانا 1000 مجمع خوبان ماہرو ایک مجمع نہیں 1000 مجمع اور کی 1000 مجمع خوباں سونے آدھے 1000 مجمع تے کیوں جے سونے ماہرو چانور کے 1000 مجمع خوبان ماہرو ہوگا یعنی اس پاسے 1000 مجمع خوبان ماہرو ہوگا نظر جس پہ ٹھہر جائے گی وہ تو نظر جس پہ یعنی اننے سونے آتے مجمع بھی ہیں پر ساکی کی نگاہوں کا پرستار نہ چونکا ساکی کی نگاہوں کا پرستار نہ چونکا دی قلقل مینا نے صداؤں پہ صدائیں تسی بالکل اماں دے دودھ دی طرح پی گئے کیا لفظ کہا تھا میں نے ساکی کی نگاہوں کا پرستار نہ چونکا ساکی دی اکھ تے سی میری اکھ ساکی کی نگاہوں کا پرستار نہ چونکا ساکی پلا رہا تھا او دی اکھ وچ میری اکھ سی تے ادو مقابلے دے وچ میں خانہ کھلیا تے ادوں اٹھی سراہی تے سراہی نو پیالے وچ اگلیاں پلٹایا تے گٹ گٹ دی آواز آئی سراہی دے منہ وچوں او دھاڑ دھاڑ کر دی رے گٹ ادے بھی تک
پر اساں کنج تک دے اسی تی تیری اکھ دے وچ غرق سی. سرائکی زبان میں کہتے ہیں خدا کو میں خدا جاتا. خدا نو میں خدا منیا. خدا کو میں خدا جاتا. خدا کو میں خدا جاتا تے ہر جہتوں لکھا پاتا. اللہ نو میں اللہ منیا تے جتھے حسن نظر آیا میں انہوں بھی تکیا. خدا کو میں خدا جاتا ہر جہتوں لکھا پاتا مگر جائیں جاتے دل پھت. حسن تے ہر پاسے تھی پر دل جتھے پھنس گئی. خدا کو میں خدا جاتا تے ہر جہتوں لکھا پاتا مگر جائیں جاتے دل پاتا اتھاں احمد بھی جند گھولے. تو مسئلہ یہی بنا. ہم کہاں سے بھولے تھے؟ ہاں جی ہاں حضرت میر حسن میرے استاد کہیں انہیں تکلیف نہ دی جائے تو تمغہ وہاں پہنچایا گیا یعنی ان کے بیٹے کے ذریعے. تو میں نے کہا اقبال اس لیے اقبال. حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں کہ علم اصل شے کیا ہے. اسی بات کو جو میرے لیے آپ سب کے لیے سبق ہے وہ کہتے ہیں دین سراپا سوختن اندر طلب. جیڑا دین ہے نا انہوں حاصل بندہ انج کرے جو پروانہ اگ وچ سڑ جاندا ہے. انج بازی لاوے بندہ پھر علم حاصل ہوندا ہے. دین سراپا سوختن اندر طلب انتہایش عشق آغازش ادب. یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ دین کو طلب کرنا ہے تو مکھی کی طرح نہیں پروانے کی طرح جل کے سڑ کے. آگے کہا کہ انتہایش عشق. اس علم دین کو سینے سے لگاتا ہے بندہ تو انتہا عشق ہے آغاز ادب. آگے علامہ اب یعنی صدی ہونے کو ہے. علامہ رو کے اس وقت کی بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں نوجوانے را چوں بینم بے ادب. ہائے ہائے اس وقت اپنی جوان نسل کو اقبال رو رہا ہے. اس وقت یہ 1938 سے پہلے کی بات ہے. نوجوانے را چوں بینم بے ادب روز من تاریک گردد چو شب. وہ کہتے ہیں جب میں اپنی ملت کے نوجوانوں کو یوتھ کو بے ادب دیکھتا ہوں تو میرا چمکتا ہوا دن رات میں بدل جاتا. 100 سال پہلے جب حیا کا زمانہ تھا اس وقت یہ نسل بے ادبی کر رہی تھی. اب تو غرق ہو چکی ہے. اب تو گٹروں میں غرق ہو چکی ہے. نہ ماں کا ادب نہ باپ کا ادب نہ بڑے کا ادب. استاد تو گیا. اب تو کا زمانہ ہے. پہلے آپ بھی ڈر ڈر کے کہتے تھے. پہلے آپ بھی کہتے تھے نا آپ. ہن وہ آپ بھی گیا تم بھی گیا تو سے بھی آگے. غالب نے کہا تھا ہر بات پہ کہتے ہو کہ تو کیا ہے تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا. اب آپ نے سنا ہوگا شاگردوں نے استاد کو کمرے میں بند کر کے مارا. یہ ہمارے دور کی لعنت کی خبریں ہیں. نہ باپ کا نہ بیٹی کا. بیٹی تو اب سراپا حیا ہوتی تھی. اب بیٹی بھی ماں باپ کے سامنے
سر اٹھا آنکھوں میں ڈال کے بات کرتی ہے، اور اس کا نام دیتے ہیں آزادی کا۔ یہ آزادی نہیں، یہ غلامی کی بدترین شکل ہے۔ پیر وارث شاہ نے کہا، وارث شاہ جو نہ لگن آکھے، وارث شاہ جو نہ لگن آکھے، او دھیاں نہیں مال زادیاں نہیں۔ وارث شاہ جو نہ لگن آکھے، او دھیاں نہیں مال زادیاں نہیں۔ اللہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آپ بیٹھے تھے اسی لاہور میں گورنمنٹ کالج، جو اپنے آپ جس گاڑی پہ لکھے نا راوین، نواز شریف فخر سے کہتا ہے میں گورنمنٹ کالج کا پڑھا ہوا ہوں، فلاں گورنمنٹ، لکھتے ہیں راوین فخر سے کہ ہم ہیں کالج کے پڑھے۔ کس کالج کے؟ ہائے ہائے، گورنمنٹ جی سی کے پڑھے ہوئے۔ حضرت علامہ اقبال کے پاس جی سی کے طالب علم، آپ کے پاس ہر طرح کے، بادشاہ بھی آتا تھا، گدا بھی آتا تھا، یہ اقبال تھا، ایک دھوتی ایک بنیان، یہ تھی کلندر کی شان۔ کیا وہ ہر بندہ بن ٹھن کے بہندا ہے، جیڑے ویلے کو ملاقاتیاں دا ٹائم آندا ہے، اقبال نو ایدی بھی پرواہ نہیں سی، دھوتی بنیان یہ آپ کا انٹرنیشنل لباس، اور بیٹھتے ایسے۔ تے جیڑے ویلے اتو کچھ نزول ہو گیا، 70 آدمی بیٹھا ہے، حضرت صاحب ہن میں 5 منٹ انج کر لواں، ایک بھی شے خیر نال نظر نہیں آئے گا۔ آپ کہیں گے وہ جناب تو سننا آیا، تو نیندر نہیں ویکھنا۔ اقبال سو رہا ہے، اثر پھر بھی ہو رہا ہے، اس کی خاموشی میں بھی بات ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں تے ایویں صرف تانوں 15 آدھا گھنٹہ بھی خیر نال گم سم، اور پھر یہ نہیں کہ کوئی راجا مہاراجا بولے پھر آپ ہی آنکھ کھولنی تے کرنا اے جڑی انہاں دی ہوندی سی اے سی، ہاں بھائی سناؤ، پھر کسے نے بولنا ہے، انج نہیں جیدا دل کرے منہ کھول لوے۔ اللہ اکبر، یہ ہے کلندر۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے کلندر۔ بیٹھے تھے گورنمنٹ کالج کے طلباء آ گئے، اس وقت جی سی میں پڑھنا بھی باعث ہے، وہ پرائمری جی اوکھے بندے پہنچتے سن، تے جڑا جی سی ایچ پہنچ گیا وہ تے پھر کچھ ہو گیا نا۔ تو جی سی سے پڑھے ہوئے طلباء سٹوڈنٹ پہنچے علامہ کی خدمت میں، اب گئے تھے کہ کچھ نہ کچھ حاصل کریں گے۔ پہلا ہی لفظ جو سب سے برائٹ شائننگ سٹوڈنٹ تھا، اس نے کہا ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، کچھ محمد صاحب کے بارے میں بتائیں۔ کیا آپ سمجھ گئے میرے خیال؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم، حضور کا نام لیا اور کہا محمد صاحب۔ اقبال نے سنا، اب بند ٹوٹ گئے، صبر کا دامن چھوٹ گیا، اور اتنا روئے، بلک بلک کے روئے، بچوں کی طرح روئے، اور پھر منٹوں نہیں گھنٹوں روئے۔ اس وقت سالک صاحب ہوا کرتے تھے، وہ آئے اپنے دوستوں کے ساتھ، دیکھا زاروں قطار ایسے جیسے کسی کے بچے مر گئے، تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں۔ سالک صاحب کہتے ہیں ہم گھنٹوں بیٹھے رہے، پتہ نہیں کیا قیامت گزر گئی۔
جس وقت آپ کی طبیعت ذرا سنبھلی، ہم نے پوچھا سرکار اتنی دیر ہو گئی، ہم آئے آپ پہلے رو رہے ہیں، کیا قیامت گزر گئی؟ فرمایا سالک میں اپنی قوم کے جوانوں کو رو رہا، اپنی پڑھی لکھی نسل کو رو رہا ہوں، ان بد قسمت بد نصیبوں کو روں کہ کیا کروں؟ کہا ہوا کیا ہے؟ کہا میری مسلمان آنے والی اور یہ موجودہ نوجوان نسل کو اپنے نبی کے نام لینے کا سلیقہ نہیں ہے، ان کا ماتم نہ کروں تو کیا کروں؟ اس وقت تو وہ سٹوڈنٹ تھے، اب تو تمہارے لیڈروں کا یہی حال، جو ہمارے سر پہ مسلط ہیں، انہیں حضور کا نام لینے کا سلیقہ نہیں ہے۔ جس بد نصیب قوم کے لیڈروں کو اپنے نبی کا نام لینا طریقے سے نہ آئے، وہ قوم جوتے نہیں کھائے گی تو اس کے نصیب میں کیا ہوگا؟ اقبال روتا تھا گھنٹوں صرف اس بات پہ کہ میرے نبی کے نام لینے کا انہیں سلیقہ نہیں آتا، اور یہ بدبخت تو ابھی کالج میں ہیں، میں تو دنیا کی یونیورسٹیاں کھنگال کے آیا ہوں، لیکن میں اپنے نبی کا نام کیسے لیتا ہوں؟ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل، علم وہ نہیں جو تم نے کالج کی گندگی سے حاصل کیا، علم یہ ہے جو اقبال نے کالج سے پڑھا ہے۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب، عشق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ جس قوم کو اپنے نبی کا نام لینا نہ آئے، وہ یونیورسٹی میں ہے، وہ کالج میں ہے، وہ مدرسے میں ہے، اس بدبخت قوم کا خانہ خراب، خانہ خراب، خانہ خراب۔ یہ نسل ملت کے لیے عذاب، ملک کے لیے عذاب۔ تم انہیں پڑھے لکھے سمجھتے ہو، یہ گٹر کے کیڑے ہیں جنہیں اپنے رسول کا نام لینا بھی نہیں آتا۔ وہ جاہل ہیں یا پڑھے ہوئے ہیں؟ ان سے بڑا جاہل کون ہے؟ ان سے وہ جٹ پڑھا لکھا ہے جو رسول کا نام آتا ہے اس کا سر جھک جاتا۔ میں نے ایک دن یہ جو موبائل پہ ایک ہندو فنکار فلم کا وہ جو اداکار، اس کو دیکھا، ہندو، اس نے حضور کا نام لیا نا، ایک ہندو، اب اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، بڑا مشہور ان کا اداکار ہے ہندوؤں کا، فلم کا، اس نے جو ہی حضور کا نام آیا نا، اور اس نے جیسے اس کو آتا تھا اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے 3 مرتبہ چوما، ہاں نانا پاٹیکر یا نان، ہاں یہ نام، اس نے 3 مرتبہ حضور کے نام کو، اب درود اس نے کون سا رکھا ہوا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے پڑھا، اتنی ادب سے، اتنی حیا سے، اتنی شرم سے۔ میں نے دیکھا حضور کا نام لیا، درود پڑھا، سر جھکایا، 3 بار چوما، اس کی پلکیں بھیگ گئیں، اللہ جانتا ہے اس کو تک کہ میری آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ میری فغاں پہ آنسو بہائے غیروں نے، تیرا دل کوئی پتھر سا تھا پگھل نہ سکا۔ میری فغاں پہ آنسو بہائے غیروں نے، تیرا دل کوئی پتھر سا تھا پگھل نہ سکا، 1000 چارے نکالے تھے تیرے ملنے کو، تو مل نہ سکا، کوئی چارہ چل نہ سکا۔ اللہ اکبر۔ تم کو ترس نہ آئے، تم کو
ترس نہ آئے تعجب کی بات ہے، دشمن بھی رو رہے ہیں میرے حال زار پر، دشمن بھی رو رہے ہیں میرے حال زار پر۔ یہ اقبال ایک دن بیٹھے تھے، اسی کالج کے طالب علم آئے، ظاہر ہے ہر روز جو محفل جمنی شام ہونی تاتا بند جانا، کیونکہ وہاں نہ وزٹنگ کارڈ کی ضرورت تھی، نہ کوئی چوکیدار کھڑا تھا، کھلا ہوتا تھا گیٹ، سلائے عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے، جو آنا ہے آئے، جس نے جانا ہے جائے، نہ آنے کا تکلف نہ آنے کی خوشی، نہ جانے کا غم، کوئی آ رہا ہے کوئی ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے۔ کالج کے سٹوڈنٹ آ گئے، آ کے سوال کیا، اب ذرا آپ بھی ذرا جاگ کے سننا، جڑے ستے نے انہوں نے، وہ ایک بزرگ سنواتے ہیں جڑا ستے انہوں ہوج مار دے، ایک دوسرے نے جگا لو تو پھر میں گل کر۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے پاس سٹوڈنٹ آئے، طالب علم آئے، آ کے ان سے آتے ہی سوال جڑ دیا کہ حضرت عمر نے کہا ہے، راوی اور ہو سکتا ہے لیکن جو لکھا ہے روزگار فقیر میں، کہ حضرت عمر نے کہا ہے کہ حضور جس درخت سے گزرتے تھے، جس چیز سے گزرتے تھے، وہ جھک جھک کے سلام کرتی تھی۔ اور حدیث حضرت مولا علی سے ہے کہ لم یمر بحجر ولا شجر الا قال السلام علیک یا رسول اللہ۔ مولا علی نے کہا کہ میں حضور کے ساتھ تھا، حضور جس پتھر سے گزرے، جس درخت سے گزرے، ہر پتھر ہر شجر نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ۔ حالانکہ سلام او کرے جڑا جا رہے ہے، اتنے کم پٹا ہو گیا ہے، وہ جا رہے نے ہر چیز اٹھ اٹھ کے، کوئی نہ بچ سکا تیری قاتل نگاہ سے، کوئی نہ بچ سکا تیری قاتل نگاہ سے، ذرے بھی صدقے ہو گئے اٹھ اٹھ کے راہ سے، ذرے بھی صدقے ہو گئے اٹھ اٹھ کے راہ سے۔ یہ ہے محبت مصطفیٰ۔ تو مولا علی کہتے ہیں کہ وہ سلام کرتے تھے، تو کیا مولا علی سے بندہ یہ پوچھے کہ حضور سنتے تھے، آپ کو بتاتے تھے؟ کہتے نہ آنا اسمع، میں بھی سنتا تھا، لیکن علامہ سے ظاہر ہے کالج کے طالب علم تھے، انہوں نے حضرت علی دی جا حضرت عمر دا نام لا لیا، سانو عمر بھی قبول ہے، سانو علی بھی قبول ہے۔ یار دی گل کر جیوں مرضی آوی کر، جیڑے حوالے نال کر گل او دی کر، ہے کہ نہیں؟ سانو او دے ذکر دے نال نہ غرض کسی سے، نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ اللہ اللہ واہ۔ سبقت ایک فکرہ سریکی کا آ گیا ہے، سبقت کل کٹھا سینگیں دا، سبقت کل سینگیاں سہیلیاں، سبقت کل میریاں سہیلیاں دا کٹ سی، سبقت کل کٹھا سینگیں دا، تیرا نا جو اے میں رو پئی، تیرا نا جو اے میں رو پئیاں۔ تو حضور کا ذکر حضرت عمر کے حوالے سے انہوں نے پوچھ لیا کہ حضرت عمر نے کہا ہے کہ حضور جس درخت سے گزرتے، جس بھی حجر سے گزرتے، وہ جھک کے، علامہ صاحب سن رہے ہیں آگے، اب انہوں نے دلیل جو دی وہ بھی سن لے۔ انہوں نے کہا کہ حضور تو نمونہ بن کے آئے تھے ہمارے لیے، اب جب حضور کو مظاہر فطرت سجدے کریں یا سلام کریں یا جھکیں، تو وہ تو بات ہو گئی درختوں کی، پتھروں کی اور نبی کی، ہمارے لیے نمونہ ہے، پھر حضور ہمارے لیے نمونہ تو نہ رہے،
کیونکہ بات تو بہت آگے نکل گئی. یہ ان کا سوال تھا. اب ذرا عاشق رسول کا جواب سنیں. آپ نے فرمایا برخوردار ایک نظر ہے تمہاری، ایک نظر ہے عمر کی. اصل میں یہ نظر کا فرق ہے. تمہاری نظر میں یہ پتا بھی ہلتا نہیں ہے، لیکن عمر کی نظر اسے پٹ. تو تم تو کہتے ہو پتا یا ٹہنی نبی کے آگے جھکتی ہے. اقبال یہ کہتا ہے کہ نبی اگر بڑے بڑے کوہ جبل سے گزرے اور پاؤں رکھ دے تو بڑے بڑے ہمالے بھی نبی کے قدموں کے نیچے لرز اٹھے. زندہ باد. تمہیں کیا خبر نبی کے وجود میں کتنی اٹریکشن ہے، کتنی غضب کی کشش ہے. رسول جہاں سے گزرتا ہے اس رہگی میں کہتے ہیں سونا عبداللہ دا چن میٹھا مدنی موہن جتھو لنگدا گیا رنگ لیندا گیا. وہ مقام دیر و حرم بنے، وہ مقام دیر و حرم بنے وہیں سب کی گردنیں خم ہوئی. وہ مقام دیر و حرم بنے وہیں سب کی گردنیں خم ہوئی. وہیں سجدے میں جھکی جبیں تو جہاں جہاں سے گزر گیا، تو جہاں جہاں سے گزر گیا. حد لا مکان سے گزر گیا، حد کن فکان سے گزر گیا. تیری جستجو میں خبر نہیں میں کہاں کہاں سے گزر گیا. اللہ اکبر. یہ اقبال ہے. میں ادب کی بات کر رہا ہوں، عشق مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں. عاشق مصطفیٰ کی سوچ بھی دیکھو اور ہمارے روکھے پھیکے پڑھے لکھوں کی اپروچ بھی دیکھو. حضرت علامہ کے پاس بڑے پڑھے لکھے پروفیسر حضرات تشریف لائے. اب آ کے پوچھنے لگے، کہنے لگے یہ جو حدیث ہے کہ حضور فلاں پہاڑ پہ چڑھے، یہ مشہور حدیث پر چڑھے اور وہ پہاڑ جو تھا وہ ہم اشاق کہتے ہیں وجد میں، رکھی نسل کہتی ہے لرزنے لگا. بے ذوقیاں دا ترجمہ ہو رہے تھے ذوق والے آندا، شوق دی بولی ہو رہے تے چندرے چوک دی بولی ہو رہے. اسے واسطے آدھے سارے ترجمے نہ پڑھیا کرو، ترجمے بھی بندے دے پترا والا پڑھیا کر. علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ جب ترجمے دیکھتے تھے نا تو آپ بڑی تکلیف محسوس کرتے تھے. کہتے تھے جن لوگوں کو ٹھیک سے عربی بھی نہیں آتی یہ ظالم قرآن کا ترجمہ شروع کر دیتے ہیں. اور آگے فرماتے تھے اس دنیا میں قرآن سے بڑی مظلوم کتاب کوئی نہیں، جس کو کچھ نہیں آتا وہ قرآن کا ترجمہ کرنا شروع کر. ہائے ہائے، کدھر کدھر یاد کرو گے اقبال کو. اللہ ہر چوک پہ کھڑا ہے اقبال، ہر چوراہے پہ کھڑا ہے اقبال. بس دیکھنے والی نظر چاہیے، سننے والے کان چاہیے، سینے میں تھوڑا سا پیار چاہیے. حضرت اقبال سے پوچھنے لگے پروفیسر حضرات جو اس قوم کی کریم تھے کہ یہ جو حدیث ہے رسول اللہ پہاڑ پہ چڑھے اور پہاڑ لرزنے لگا، ان کا ترجمہ کرتے ہیں کانپنے لگا، اور رسول نے کہا بس کر انما علیک نبی. رسول کو یہ بھی کہنا پڑا تیرے اتے نبی بھی ہے، تیرے اتے صدیق بھی ہے، تیرے اتے دو زندہ و پائندہ شہید کھڑے نے.
تے پھر وہ تھم گیا. ہوں سوال کی سی؟ سوال اے سی اے جی اے استعارہ ہے، تشبیہ ہے، جیوں آخیدہ ہے تسی آئے ہو تے میں تے باغ باغ ہو گیا. حالانکہ باغ باغ نہیں ہوئے، تسی وہی ہو. نہیں سمجھے؟ آخ دے ہو نا تو تسی میرا دل کرتا ہے کہ میں تواڈے کول آواں تے میں اکھاں دے بال آواں، تسی پیراں نال ہی آ جاؤ تے تواڈی بڑی مہربانی. تسی کیوں پلکاں خراب کرتے ہو؟ یہ ساریاں تشبیہاں استعارے نے. تسی آؤ نا تے میرا دل کرتا ہے میں کلیجہ کڈ کے رکھ دیواں. تو دال ہی کھوا چھڑ، کلیجہ کیوں کڈوں؟ آخ دن کہ نہیں؟ جی تسی آؤ نا تے میں انشاءاللہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کلیجہ کڈ کے رکھ دیواں گا. اتھے جا کے میں چاہ ہی نہ پوچھ. اللہ اکبر. تو یہ استعارے ہیں، تشبیہیں ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہیں یہ ایسی ہی تشبیہ تو نہیں ہے کہ نبی پاک کی عزت عظمت کو بڑھانے کے لیے کہہ دیا ہو. ابو سعید خدری نے یا انس نے یا جس نے بھی حدیث روایت کی کہ سرکار پہاڑ پہ چڑھے تو وہ خوشی میں وجد کرنے لگا جیسے کوئی کہتا ہے تسی آئے ہو تے میں تے جھوم اٹھیا. حالانکہ جھومیا نہیں، پتھر دی طرح کھلوتا ہے، لیکن اس کے اندر کی کیفیت. اب علامہ اقبال ہوتے کوئی مولوی تواڈے میرے جیسے یا اے نویں پڑھے لکھے، انہاں آکھنا سی تواڈی گل بالکل ٹھیک ہے. یہ مطلب یہی ہے بس کہ خوشی ہوئی. علامہ ایسے بیٹھے تھے، ایسے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، الرٹ ہو کے کہ یار دی گل کرنی ہے، بلکہ کملی والے دی وکالت کرنی. امتی نو نبی دا وکیل ہونا چاہیے، ذلیل نہیں ہونا چاہیے. سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. سیدھے ہو کے بیٹھ کے کہا کہ یہ استعارہ نہیں، یہ واقعی حقیقت ہے. یہ واقعی حقیقت ہے. نبی پتھر پہ بھی پاؤں رکھ دے تو اس میں زندگی دوڑنے لگتی ہے. مفہوم اس کا یہی تھا کہ نبی بڑے سے بڑے تودے پہ بھی پاؤں رکھ دے تو وہ لرز اٹھے. یہ پہاڑ کیا شے ہے؟ یہ ہے کہ جسے اب سوال یہ ہے کہ اقبال نبی پاک کی جو بات آئی پوری زندگی میں میرا چیلنج ہے کہیں کوئی مائی کلال بتا دے. حضور کی عزت کی بات آئی، حضور کی تعظیم کی بات آئی، شان کی بات آئی اور اقبال نے کہا ہو ایسا نہیں، کبھی نہیں کہا. عجیب بات، عجیب بات. سن کے اپنے کول ہی رکھنا، راز والی گل ہے. تے جڑے زنانیاں دے کنا والے ہو تسی بند کر لو. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے بیٹے جاوید اقبال نے لکھا، رات کو ہی میں پڑھ رہا تھا. اس نے کہا اقبال جب شوخی میں آتا ہے، مفہوم اس کا یہ ہے تو اللہ کی گستاخی کر لیتا ہے. اللہ کی گستاخی وہ نہیں جو آپ سمجھتے ہیں، مطلب کہتا وہ جو کہا نا کہ چپ رہ نہ سکا حضرت یزداں میں بھی اقبال، کرتا کوئی اس بندہ گستاخ کا منہ بند. یعنی اللہ دے کے بھی بول پیا کہ تو ہی بتا وہ کھیڑا در خیبر کس نے ہے شوخی کے نہیں. ہوں تسی اٹھ کے میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو ہی بتا. آج اپنے بندے دا پتر بنے تیرے خطیب صاحب نے تو کی سمجھا تیرے محلے دا دکاندار. اللہ کے آگے تو ہی بتا وہ کھیڑا در خیبر کس نے، شہر جو کیسر کا تھا اس کو کیا سر کس نے، کاٹ کے رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے. یہ کس کو کہا تھا؟ اللہ کو کہا تھا. تو جاوید اقبال کہتے ہیں اللہ کے آگے تو شوخی دکھاتے ہیں لیکن زندگی گزری میرے رسول کے آگے شوخی بھی نہیں دکھا.
یہ ہے یاد کرنے والی بات کہ نہیں؟ ڈھونڈو اقبال جیسا شوخ جب آتا ہے بولنے پہ تو رب سے سیدھا بولتا ہے، لیکن پوری زندگی گزری میرے نبی کو کبھی تو نہیں کیا۔ وہ جانتا تھا کہ مقام کی لطافت نزاکت کہاں کتنی ہے۔ اب ذرا اس کے اوپر شعر بھی سن لو علامہ اقبال کا، کہتے ہیں می توانی منکر یزداں شدن، وہ کہتے ہیں اللہ دا انکار دا جواز ہو سکتا ہے۔ می توانی منکر یزداں شدن، اللہ دا انکار ہو سکتا ہے، اے دلیل اے دلیل اے دلیل فلاں دلیل، لیکن منکر از شان نبی نہ تواں شدن، وہ کہتے ہیں لیکن رسول پاک کی شان کے انکار کی کوئی شکل ہی نہیں ہے۔ تیرے سارے مولوی تے پٹھے نے، اللہ ہی اللہ، اقبال کہتا نہیں رسول اللہ۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ سوال بھی بڑا عجیب ہے، جواب بھی بڑا عجیب ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ زیادہ پیارا ہے یا رسول اللہ؟ تیرے چوکی والے رکھے تے پھکے تے بے ذوقے انہاں نے اللہ اللہ ہے، پوری جماعتاں دیاں گگیاں بد جان گیاں، رسول تو ایک بندہ ہے، رسول تو ایک قاصد ہے۔ ان کی ٹون بھی، ان کی بولی بھی، پر اقبال ہے۔ عشق کا جواب اور ہے۔ پوچھا گیا کہ بتائیے اللہ زیادہ پیارا ہے یا نبی زیادہ پیارا ہے؟ پھنس گیا بندہ کہ نہیں؟ اس منزل کو کہتے ہیں آ گئی جان شکنجے اندر جویں ویلنے دے وچ گنا، رو نو آکھو ہون رو محمد اج روے تے منا۔ پھنسے ہو کہ نہیں؟ کیوں جی؟ بتائیے علامہ صاحب نے جواب دیا اور کمال کر دیا، ایسا جواب دیا کہ پھر جواب کا جواب ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر رسول کو دیکھو تم اپنی نظر سے، رسول کو دیکھو تم اپنی نظر سے تو پھر اللہ زیادہ پیارا ہے، کیونکہ عینک ہے مولوی عبداللہ کی، عینک ہے مولوی غلام اللہ کی، عینک ہے مولوی عبد المتین کی، عینک ہے مولوی عبد القادر کی، عینک ہے جناب محمد عامر کی۔ اس لیے اس عینک کو لگا کے دیکھو گے تو نبی سے اللہ زیادہ پیارا ہے، لیکن اگر دیکھو نبی کو ابو بکر کی نظر سے، نبی کو دیکھو ابو بکر صدیق کی نظر سے تو نتیجہ الٹ کیا؟ کہتے قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی۔ اینک واہ فقیرو واہ، نعرہ کس ٹائم تے تساں لایا، اللہ جزائے خیر دے سمجھے۔ اگر بندہ حضور کو دیکھے صدیق اکبر کی نظر سے پھر قوت قلب جگر، پھر قلب کی قوت بھی نبی ہے، جگر کی قوت بھی نبی ہے، خدا سے بہت پیارا نبی ہے۔ پر اکھ ہوئے صدیق تے دل کرے تصدیق تے اے سمجھی پتھر تے لیک، اے نتیجہ ٹھیک ٹھیک۔ کیا سمجھے ہیں؟ یہ اقبال ہے، کہتا خدا سے بھی زیادہ پیارا نبی۔
ایک اور مقام پہ مکے مدینے کا تقابل کرتے ہوئے سیدھا کہا، عرض کیا آقا تو فرمودی رہے بتہا گرفتیں، ورنہ جز تو مارا منزل نیست. کہتے آقا تساں آرڈر کیتا اسی مکے ٹر گئے. حالانکہ تسی مکے جاؤ نا تے وڈے وڈے ملوانے، وہ وڈے وڈے رومال، کچھ بناس پتی تے کچھ اتو ہور وچوں ہور، وچوں بالکل پاکستانی تے بنگلہ دیشی کالے، اتو لال رومال پا کے لگ دین اللہ والے. دھوکے باز کہیں کے ہیں کواکب، کچھ نظر آتے ہیں کچھ دھوکہ دیتے ہیں. یہ بازی گھر کھلا، ایک بندہ وہ ویکھیا نا انہیں لال رومال اگو چونج کڈی ہوئی، چونجا نہیں ویکھیا تو چونج کڈی ہوئی تے او آکھے ہیذا حرام ہیذا حرام. وہ سارا جٹ سی، انہیں آکھیا اے عربی ہے، انہیں آکھیا حرام دی سٹ، حرام دی سٹ نبی سہی کنو رکیں دے. کیا کیا حرام دی سٹ نبی سہی کنو کھڑا رکیں دے. وہ تے سی انہیں آکھیا گالاں تے نہ کڈ، انہیں آکھیا نام مراد دیا پوترا اتو عربی بڑا کھلوتا ہے تے بچو کچھ اور بلا ہے. وہ عربیاں نو اتنی تکلیف نہیں ہوندی جنہ انہاں بناسپتیاں نو ہوندی. اللہ اکبر. علامہ عرض کرتے آقا آپ نے فرمایا ہم کعبے چلے گئے، ورنہ جز تو مارا منزل نیست، ورنہ ساڑی اول بھی منزل تساں تے آخر بھی تس. آئے آئے اساں کی لینا سی کعبے تو، اے تیرا آرڈر آیا اسی پھیرے دیتے، ورنہ اسی جان دے ہاں کوٹھے نو بھی جان دے ہاں تے کمرے نو بھی جان. اے تیرے آرڈر دے اتے پھیرے پہ مار دے، تیرے آرڈر دے اتے لبیک دے نعرے پہ مار دے. اساں نہ انہوں ویکھے آجے دا گھر ہے، نہ گھر ڈٹھا نہ گھر والا ڈٹھا، اساں تے کملی والا ڈٹھا. علامہ اقبال سے ایک انگریز پروفیسر نے فلسفی نے پوچھا، کہا علامہ اللہ ہے؟ توڑا کی پروگرام تے جی تسی ہمیں شک کے جو تے پھر تسی تے اتھے کی لین آئے ہو؟ ای مندے ہو تائیں آئے ہو نا. علامہ صاحب کو پوچھن لگا فلسفی کہ اللہ ہے؟ اقبال نے کہا ہے. اس نے کہا کوئی ایسی ایتھنٹیکیٹڈ ناقابل چیلنج دلیل کہ جس کے بعد دلیل کی ضرورت ہی نہ پڑے. اللہ ہے دلیل. ان دلیلیں بے شمار نے، زمین اسمان کائنات 40,000 جہان سارا. علامہ اقبال نے کہا ہاں دلیل ہے اور ایسی ہے کہ اس کو چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا. اس نے کہا کیا دلیل ہے؟ اقبال نے ٹھک کے کہا میرے نبی نے کہا ہے کہ خدا ہے. کیا کمال کا قرآن نے کہا نا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. قرآن پاک میں ہے کہ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی برہان ناقابل چیلنج دلیل آ گئی. یہ کون ہے؟ کہا میرا مصطفیٰ ہے. دعویٰ یہ ہے کہ اللہ ہے. کیا ہے دعویٰ؟ دلیل کیا ہے؟ کہ مصطفیٰ نے کہا. ہن مینوں اے دسو جیڑے ویلے عدالت دے وچ مقدمہ دو وکیل لڑدن تے او بحث جدوں کردن، دوویں وکیل بحث دلیل دے اتے کردن. ایک آخدا اے دلیل وچ اے کمزوری ہے، اے نقص ہے، اے خرابی ہے. دوجا دے نہیں دلیل میری مضبوط ہے.
دلیل میری پکی ہے. دوویں وکیل دعوے دے اتنے گل نہیں کر رہے, دلیل دے اتنے زور لا رہے نے. انہاں نوں پتہ ہے جے دلیل ترٹ گئی تے دعویٰ ہو گیا. اس واسطے فرمایا رب نے اپنے کملی والے نو دلیل بنا کے انہوں انج دا کمال والا بنایا, نہ او دی اکھ وچ شک, نہ او دی نظر وچ شک, نہ او دی خبر وچ شک, نہ او دے وجود وچ شک, نہ او دے علم وچ شک, نہ او دے آن وچ شک, نہ جان وچ شک, نہ رفتار وچ شک, نہ گفتار وچ شک, نہ کردار وچ شک, نہ او دے عمل وچ شک, نہ او دی شکل وچ شک. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, جانے منہ میں زبان نہیں, نہیں بلکہ جسم میں. جس دور میں ہم گزر رہے ہیں اس دور میں اقبالی ایمان چاہیے. کیسا؟ پوری کائنات کے عالم, مولوی, سکالر, یوٹیوبر یہ سارے اکٹھے ہو کے کہیں کہ تمہارے نبی کے پاؤں کے نیچے پتھر نہیں بولتا, کہو کٹر کی نسل تو جھوٹ بولتا ہے, میرے کملی والے کی یہ شان ہے, یہ جو سارا جہان ہے کملی والے پہ قربان. انتظار نہ کرتے رہا کرو جی قادری صاحب سے پوچھیں گے, نہیں, نبی پاک کی شان کی بات آئی کچل دو, گزر جاؤ. یہ اقبالی ایمان ہے. مودودی صاحب وغیرہ سب نے لکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایسی احادیث و روایات جن پہ بڑے بڑے مولوی, کاٹھے مولویوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں ٹھیک ہے بھی کہ نہیں. کہتے ہیں اقبال ایسی روایات بھی آنکھ بند کر کے کہتا تھا ٹھیک ہے. کیسی؟ کہا جس میں حضور کی شان آ گئی پھر اقبال نہیں پوچھتا تھا کس کتاب میں ہے, کس نے کہی ہے, وہ کہتا تھا ہے. یہ توانو جڑی بیماری ہے بخاری ہے, بخاری ہوغاری نہیں پوچھنی, مسلم ہے, ابن ماجہ ہے. اقبال کہتا ہے بس میرے نبی کی شان بتا, کتابیں بھول جا. میں مروں نہ رہوں دنیا میں نہ رہوں, میرا یہ جملہ یاد رکھنا. جب بھی حضور کی شان کی بات آئے کتابیں پوچھنے کی ضرورت, راوی پوچھنے کی ضرورت. مجھے لطیفہ یاد آیا, علامہ صاحب بیٹھے تھے, پڑھے لکھے مولانا اکٹھے ہو گئے اور راویوں پہ بات شروع ہو گئی کہ فلاں حدیث کا راوی کمزور ہے, فلاں کا کمزور. علامہ نے دیکھا ہے اتنے راویاں دے پیچھے پہ گئے نے, انہاں آکھا انہاں دا میں رخ نہ بدلاں. ٹھک سے کہنے لگے آج کل ہمارا لاہور والا راوی بھی بڑا کمزور ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اے راوی سیٹی نہیں, دریا اپنا ہمسایا. علامہ صاحب نے ماریا نہ وچ پتھر, کیونکہ یہ والی روایت کمزور ہے, یہ والا راوی کمزور ہے. اقبال آکھے مولوی تے سروں لے دے گئے, راوی کمزور ہے, راوی کمزور ہے. انہاں گردن مروڑ کے آکھیا, انہاں آکھیا اے جڑا ساڈا لاہور والا راوی ہے اے بھی اج کل بڑا کمزور. انہاں دی ساری بحث ہوا. اقبال چھا گیا, انج چٹکیوں میں اڑاتے تھے. اس لیے کہا میرے نبی نے کہا ہے کہ خدا ہے. وہ 1500 صفحے دی کتاب او پئی. ایک ڈاکٹر غلام جیلانی پارک صاحب انہوں نے لکھی عظیم کائنات کا عظیم خدا, ہزاروں صفحے کی کتاب.
اقبال آخیا اے ٹھیک ہے لیکن ایک کوئی دلیل بڑی ہے کہ ذات مصطفیٰ توحید دے اگے کھڑی ہے. کیوں جی؟ رب شان والا ہے، رب شان والا ہے، رب شان والا ہے، پر جن سانو رب دسیا او کملی. ماشاءاللہ وہ جڑے رات میں نوٹ لکھ کے آیا وہ دی واری نہیں آ رہی ہے جی. اللہ اکبر. علم اب ذرا ایک عجیب بات آ گئی. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ پالیا ایک کبوتر. کنے؟ ایک کبوتر ایک پالی دا ہے یا چنگے بھلے پالی دے نے. انہاں اکلوتا ایک کوئی کبوتر پالیا. انہاں تے پالیا اگے پروپیگنڈا بھی سن لو. ایک صاحب انہاں دا نام میرے سے او آدھے میں گیا لکھنؤ تے اس پاسے تے اتھے مینوں پوری جماعت مل گئی. انہاں آکھیا او اقبال کبوتر باز. کنی سفر کر دیاں نے اے بکواساں. اقبال کبوتر باز. انہیں آکھیا میں اس مولوی دی گردن پھڑ لئی تے انہوں جدوں میں دسیا اقبال ہے کی تے انہوں پسینے چھٹے. انہیں آکھیا اساں تے یہی سندے رہے ہیں کبوتر پالدا. اے نے افواہاں دے پر. ہن سنو اقبال نے کبوتر پالیا جدی وجہ تو ہن لانتی قوم نو کبوتر باز بھی آکھ دیے. او کبوتر بڑی محنت مشقت تے او ترلیاں تو بعد مدینے آیا. ہائے وے عاشقو اکو کبوتر مدینے منگوایا. پھر ہر روز او دیاں دعوتاں او دے شاہی وی آئی پی پروٹوکول. سویرے بھی اٹھ کے کھلوتے نے وہ ساڑے مہمان دا کی حال ہے. علی بخشا وہ ساڑے مہمان دا کی حال ہے. رحمیاں وہ ساڑا مہمان کی ٹھیک ہے. سویرے دوپہر جیڑا اقبال وڈے وڈے ویس رایا نو گھا نہیں پاندا سی کبوتر صاحب دی نوکری تے. آئے آئے جانے کہاں کہاں قدم رکھے میرے حضور نے. سجدے کیے ہیں جا بجا ان کا دیار دیکھ کر جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں. خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں. کبوتر ایک پالیا. کوئی سمجھ آئی ہے کتھوں دا سی؟ اسے حسرت تے میں نہیں جا سکیا مدینے کو کبوتر ہی بلا لے. انہوں تکاں گے جنہ اکھیں دل بر ڈٹھا او اکھاں تک لئیاں. تو ملے ہوتے ساجن ملیا ہونا آسان لگ پئیاں. لیکن او بھی بے وفائی ہو گئی. کبوتر کچھ عرصے تو بعد سفر کر گیا. سفر کر گیا او یار دے گھر دا باسی مر گیا. پھر اقبال او دے ماتم وچ اتنا رویا او حیران دنیا او سرکار ایک پرندہ ہی تے مرے آئے. فرما گل پرندے دی نہیں گل مدینے دی. کوئی سمجھ آئیے او عشق رسول دے وچ او دے شہر دے پرندیاں نو پیار کرے
پر اس معاشرے دی ظالماں دا حشر ویکھو انہوں اسے گل دے اتے کبوتر باز دا لقب دیتا تے کوئی انہوں شرابی آکھدا ہے میرا دل کردا ہے میں پاکستان دا جے ہوندا با اختیار وزیر اعظم میں انہاں سارے انہوں سولی تے لٹکانا سی جڑے با جماعت بہ کے کوئی قائد اعظم نو بکواس کردا ہے کوئی حضرت اقبال تے تہمتاں دھردا ہے میں انہاں لانتیاں نو چکوا کے دریاواں وچ سٹانا جی جیڑا مریم نواز نو کچھ آکھے اوتے اندر جیڑا جرنل صاحب نو کچھ آکھے اوتے اندر تے اقبال نو بھونک دے رہو پوچھن والا ہی کوئی نہیں نہ کروڑاں تیرے وزیر اعظم میں اقبال دی جتی تو قربان یہ تے ہر روز جمدے نے اقبال تے لکھاں سالاں تو بعد ایک آندا ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ برپ اگلا جمعہ عشق اقبال اے ہن اساں اقبال اقبالی کرنا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ